آپ فرمایا کرتے ہیں کہ خلق خدا پر مہربان ہو جائیے، اس کی مدد کیجیے، قربانی دیجیے۔ جو شخص خود مالی طور پر مستحکم نہیں، وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ کتاب ارجنگ فقیر، پیج 206۔ ہم مسلمانوں نے اسلام کے ابتدائی ایام میں وہ وقت بھی گزارا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان تھے، ایک دوسرے کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اگر ایک شخص کے پاس دولت ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں میں اسے تقسیم کرتے۔ اگر کسی کے پاس صرف بھوک ہے تو وہ اسے بھی دوسروں میں بانٹ سکتا ہے۔ مثلاً مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں تو میں صرف 1/4 اپنے پاس رکھوں اور روٹی کے باقی 7 حصے دوسرے بھوکے بھائی کو کھلا دوں۔ ایک صاحب جن سے UK میں بات ہوتی رہتی ہے، ان کا کہنا ہے، شاہ صاحب میں اللہ کی راہ میں بہت خرچ کروں گا، بس ذرا مجھے غربت سے نکل کر ارب پتی بن لینے دیں۔ ان کی غربت کا عالم یہ ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ میں شاید 8 یا 9 دکانیں ان کی ملکیت ہیں، جن کے اوپر فلیٹس بھی ہیں۔ 500 والے بازار میں ان کی حویلی ہے، ڈیفینس میں بھی 2-4 پلاٹس ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ غربت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا شکر اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ ہے اس میں دوسروں کو حصے دار بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہو۔ اگر ہمارے پاس بھوک ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ بھوک ہی بانٹ لیں۔ بہت ہی پیاری بات شاہ صاحب کی، بہت ہی خوبصورت بات۔ ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب ارجنگ فقیر، پیج 206۔ اور اصل چیز کیا ہے جو محترم ناظرین و سامعین بابے کہا کرتے ہیں نا کہ امیری جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ہوتی، امیری دل سے ہوتی ہے، دل کی۔ جو لوگ غنی ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، وہ دل کے غنی اور سخی ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور مجھے تو لگتا ہے آپ خود بھی ایسے ہی ہیں کہ بعض اوقات تھوڑی چیز بھی ہو تو دل چاہتا ہے اس کو بھی بانٹ دیں، شیئر کر لیں دوسروں کے ساتھ، دل تنگ نہیں پڑتا۔ اگر دل تنگ پڑتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، دوسروں کو دیتے ہوئے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا مال کی محبت، دنیا کی محبت ابھی بھی ہمارے دل میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں، اگر روحانیت کی راہ پہ چلنے کا شوق ہے تو پھر تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی تو پھر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیلف سینٹرڈ ہیں اگر ہم نے ابھی تک اپنی میں کو ہی نہیں چھوڑا، اگر ابھی تک ہمیں اپنی ضروریات پہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا نہیں آئی، تو پھر تو ابھی خود پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے بتایا ہی یہ جاتا ہے کہ اپنے آرام پہ دوسروں کے آرام کو، اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیں۔ پھر ہی ہم اپنی ذات کے طواف سے نکل سکیں گے نا، ورنہ تو ہم اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اپنی ہی ذات کا طواف کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو دوسرے پھر نظر ہی نہیں آتے۔ پھر ہمیں تو لگتا ہے کہ بس جی ہماری ضرورت بھی تو اہم ہے، ہماری ضرورت کس نے پوری کرنی ہے، یہ بھی ہم دوسروں میں بانٹ دیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پھر سوچتے ہیں کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے، ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ سارا کچھ ہی خرچ کر دیں، لیکن تھوڑا سا بانٹ لیں، کچھ خود اپنے لیے رکھ لیں، کچھ دوسروں پہ خرچ کر دیں، ان کو پھر اللہ ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو وہ تو پھر ملٹی پلائی ہو کے ملے گا۔ جن لوگوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پہ، ان کو ہو ہی نہیں سکتا کہ ملٹی پلائی کر کے عطا نہ کیا گیا ہو۔ رزق بڑھانے کا یہی تو فارمولہ بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کر لیجئے، اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیجئے، اللہ کو پارٹنر بنا لیجئے۔ بس ہم باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم اس طرح سے عمل نہیں کر پاتے جتنا عمل کرنا چاہیے۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا، آپ میں سے بہت سے جو ہمارے ناظرین سامعین ہیں جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، وہ لگا کہ بہت چپکے سے، خاموشی سے
اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ میرے جیسے بھی ہوں گے جو بس باتیں کرتے ہیں یا سوچتے ہیں لیکن عمل کر نہیں پاتے اس طرح سے جیسے حق ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ انشاءاللہ کہ اس روز جو چوتھا پارہ ہے نیکی کیا ہے، اس حوالے سے آپ سے بات کرنے کو دل ہے کہ ہم بات کریں گے کہ اصل میں نیکی ہے کیا، اور نیکی کا مقام ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ہڈن وزڈم آف قرآن کے سلسلے میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے جناب بس اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔